دنیا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے۔ وہ بچپن سے ہی لوگوں کے پیارے تھے، لوگ انہیں الامین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی برائیاں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان مسائل کو حل کرنے والے، آپس میں جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے والے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، خاندانی رشتوں کو جوڑنے اور سچائی کی مدد کرنے والے کے طور پر لوگوں کے درمیان مقبول تھے۔ روزی کے لیے بکریاں چراتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ خویلد کی بیٹی خدیجہ کا سامان لے کر دوسرے ممالک میں جا کر بیچنے کی ذمہ داری ملی۔ ایسی تجارتوں نے اچھی ترقی کی اور بہت زیادہ منافع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی اور کاروبار میں وفاداری ازدواجی تعلقات کا باعث بنی۔ اس سے ان کی 6 اولادیں ہوئیں۔ وہ نوجوان جن کی عزت ملک کے بڑے بڑے رہنما بھی کرتے تھے، اپنے عزم و حوصلے کے لیے بہترین مثال تھے۔ مکہ مکرمہ میں آنے والے غیر ملکیوں کو حملے سے روکنے کے لیے دفاعی گروپ حلف الفضول کا ترجمان بن گئے۔ ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے والی سماجی آفات، انارکی، عقیدے کی خرابی پر ان کا ذہن و دل مشتعل ہو گیا۔ وہ اپنا غم شریک حیات کے ساتھ بانٹتے تھے۔ ملک کی بھلائی کے لیے روشنی کی تلاش میں وہ جبل النور کے غار حرا میں مراقبہ کے لیے چلے جاتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کے لیے سایہ بن کر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرشتے سے ملاقات کے بعد جو الہی پیغام کے ساتھ غار حرا میں آئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربت، خیال اور دیکھ بھال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مدد کی۔ جب وہ بطور نبی مقرر ہوئے، انہوں نے تسلی بخش الفاظ سے دل کو تسلی دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پنور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کے مزید حصے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔